سورہ یونس کی آیت نمبر 93 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ اور کھانے کو ستھری چیزیں، ان میں اختلاف نہیں ہوا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق۔ بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا قیامت والے دن جس چیز میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ سو اگر تمہیں شک ہے اس چیز سے جو اتاری ہم نے تمہاری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً تمہارے پاس حق بات آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور نہ ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، تو پھر تم بھی خرابی میں پڑنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی، حالانکہ دور دور تک اس بات کا امکان نہیں تھا۔ انسانی عقل کے لحاظ سے سوچا جائے کہ وہ فرعون جس کے سر میں درد نہیں ہوتی تھی، اور اتنا مطلق العنان، اتنا جو ہے اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والا انسان کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، ویسے بڑھ کے مارنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، اپنے آپ کو بادشاہ کہنا یا شہنشاہ کہنا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن خدائی کا باضابطہ دعویٰ کرنا یہ بہت آگے کی بات ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے یا تو آدمی بہت پاگل ہو، یہ ہے کہ طاقت کا نشہ بہت زیادہ ہو جائے۔ تو اس کو آخر اتنا مستحکم حکومت تھی اس کی اور اتنی مضبوط کرسی تھی اس کی کہ جو اس کو خدائی کے دعوے تک لے گئی، اور اس کا بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں بچے اس نے معصوم قتل کرواتا تھا۔ اگر معاشرے میں ایک بچہ قتل ہو جائے تو پورا معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے، اور اگر حکومت نے کروایا ہو تو پھر تو خیر نہیں ہے، اگلے ہی دن مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہاں ہو رہا ہے،
تو اس سے اندازہ لگا کہ کتنا اس کا زور، جبر اور طاقت تھی اس کی، اور مضبوط تھی، اور کنٹرول تھا اس کا. جسے آج کل کہتے رٹ، گورنمنٹ کی جو رٹ تھی وہ کتنی زبردست تھی اس کے ہاں، کہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کیوں مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے. اتنی مضبوط طاقت اور کرسی کے اندر سے بنی اسرائیل تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہاں سے نجات ملے گی. ان کے اوپر تو فرعون کا رعب اتنا طاری تھا کہ مرنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا مر گیا ہے، کھپ گیا، ختم ہو گیا. وہ کہتے تھے نہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ فرعون مر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لاش سمندر سے باہر نکال کر دکھائی کہ یہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، مرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہاں وہ غلامی کی زندگی ان کی، اور کہاں یہ والی کہ اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ، مصر کی حکومت دے دی، سارا اختیار ان کے پاس چلا گیا. پھر ادھر جو اردن اور شام کا علاقہ ہے، آج فلسطین، شام، یہ سارا شام شمار ہوتا تھا، شام اور مصر. پرانے جغرافیے میں، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو مصر اور شام یہ دو ملک ہوتے تھے. شام کا علاقہ شروع ہوتا تھا، یہ موجودہ شام، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ترکی کی طرف بھی کچھ علاقہ ہے، تو وہاں سے شروع ہو کر مصر کی سرحد تک یہ سارا شام تھا، جس میں آج کل اردن ہے، بیروت ہے، لبنان ہے، اور فلسطین ہے، پھر خود سیریا ہے. تو یہ علاقہ سارا شام تھا، اور پھر اس سے آگے مصر شروع ہو جاتا تھا. تو یہ بہت بڑا ایریا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کا اقتدار دے دیا، سارا اختیار دے دیا. اس کو بیان فرمایا بطور نعمت کے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو یہ زمین میں اقتدار اور اختیار دیا، یہ ہم نے دیا تھا، اور بہت اچھا دیا تھا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہت صاف ستھری چیزیں ان کو کھانے کی، استعمال کرنے کی بھی ہم نے مہیا کی. پھر فرمایا کہ ان میں معاملات ان کے اچھے چلتے رہے، اور خاص طور سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ سب متفق اللسان تھے، سب اس بات پہ متفق تھے کہ ایک نبی آخر میں آنے ہیں جو نجات دہندہ ہیں. وہ تورات میں ان کی بشارت تھی، انجیل تو تھی ہی ان کی بشارت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا کام جو تھا وہ ان کی بشارت دینا تھا. اس لیے انجیل کو خوشخبری کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت. تو اس میں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اس پر متفق تھے سب لوگ، چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. حتیٰ کہ آپ کی جو علامات انہوں نے پڑھ رکھی تھی تو اس کی بنیاد پر آپ کے حلیہ اور چہرہ مہراج یہ بھی سب جانتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کا جانا ہوا بعض ان کے گرجوں میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت ابو بکر کی ہے، عمر کی ہے. یعنی صحابہ کی جو حلیہ شباہت ہے وہ بھی ان کو معلوم تھا. اس لیے قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے سگی اولاد کو پہچانتا ہے. تو سگی اولاد تو اسے بھولتی نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے حضور کے بارے میں کوئی بھول نہیں ہے. اور پھر جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں یا کوئی مسائل بہت بڑے بڑے بھاری ان پہ آتے تھے تو ان کو پتہ تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو کا اللہ کے ہاں بڑا رتبہ ہے اور بہت مقام ہے اللہ کے ہاں. تو اس لیے آپ کا نام لے کر آپ کے وسیلے سے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، یستفتحون من قبل، دشمنوں پر فتح پانے کے لیے آپ کے وسیلے سے دعا بھی کیا کرتے تھے. اس حد تک ان کو اعتقاد تھا، اعتماد تھا اور یقین تھا اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. لیکن جب آپ عملاً تشریف لائے تو فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا کھلا ہونے کے باوجود. لیکن انکار کی وجہ کیا بنی؟ حسد، کہ یہ بنی اسماعیل میں یہ پیغمبر کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے. یہ حسد ان کو لے ڈوبا، جو حسد فرعون اس کو شیطان کے لے ڈوبا وہی حسد آج ان کو لے ڈوبا. تو فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑی. کچھ لوگوں نے مانا، یہود کے
تقریباً 9 کے قریب علماء تھے بڑے بڑے اس وقت، جو پوری یہودیت یوں سمجھے کہ ان کے نیچے تھی. تو ان لوگوں نے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مان جائیں تو سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان میں سے 1-2 آدمی جو مسلمان ہوئے، بس باقی نہیں ہوئے. تو یہ جو اختلاف ان میں ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا، ورنہ اس سے پہلے سب تسلیم کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. آگے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، کہ باقی رہا کہ اصل حقیقت جو ہے وہ مزید جو کھلے گی وہ تو قیامت والے دن کھلے گی، لیکن اس وقت کھلنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اگلی آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر انسان کو خطاب ہے. وہ خطاب یہ ہے کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جو وحی ہے، قرآن ہے، دین ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو تم سے پہلے جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، جو پرانے آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ان سے سوال کر لو جا کر. وہ بھی اس چیز کا اعتراف کریں گے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آخری وحی بھی آنی ہے. یہ تو خاص اس میں ہوگی بات، لیکن اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دین کے مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں کوئی بھی اگر اس کو شبہ آتا ہے تو اس کو ضرور پوچھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس شبے کو لے کر اپنے اندر ہی پکاتا رہے، بیٹھا رہے، اس کی کھچڑی پکتی رہے اور شیطان اس کے اندر ہی اندر اس کو پریشان کیے رکھے. نہیں، بلکہ اس کو پوچھے، اہل علم سے پوچھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے جا کر پوچھ لو، کیونکہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کیونکہ ہو سکتا ہے جس سوال نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے وہ سوال ہی نہ ہو. وہ اس وجہ سے سوال ہمیں بنا ہوا ہے کہ کچھ معلومات ہماری پوری نہیں ہے، مس ہیں کچھ بیچ میں سے چیزیں. اگر وہ چیز ہمارے سامنے پوری تصویر بن گیا، ہم کہیں گے یہ تو بات ہی ایسے نہیں، ہم نے تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رکھا تھا، لیکن حقیقت حال ایسی نہیں ہے. تو اللہ نے ایسے لوگ دنیا میں رکھے ہیں، ہر زمانے میں رہیں گے. یہ اسلام کا خاص طور سے اعجاز ہے کہ یہ آخری دین ہے، نبی آخری، دین آخری. لیکن ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا کہ یہ دین تو چلے گا. یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فرمایا کہ یہ دین کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ یوں چلائیں گے کہ ایک نسل جائے گی، اللہ اس کے جانے سے پہلے دوسری نسل تیار کر چکے ہوں گے. لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا، اللہ تعالیٰ اس دین کے پودے لگاتے رہتے ہیں. جیسے باغ ہوتا ہے، آم کا باغ ہے یا اور کنو کا باغ ہوتا ہے، تو اس میں وہ لوگ ایک خاص حد ہوتی ہے کہ پودا اتنی دیر تک تو اچھا پھل دیتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے وہاں وہ نیا پودا لگا دیتے ہیں. جب تک وہ فارغ ہوتا ہے یہ نیا پودا جوان ہو کر اس کی جگہ لے چکا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا میں بھی یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو جوں اس کی بڑھاپا ہوتا ہے بیٹا جوان ہوتا چلا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ باپ کی جگہ پر بیٹا بیٹھ چکا ہوتا ہے. اب وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دین کا نظام بھی چلاتے ہیں. لا یزال یغرس لهذا الدین غرسا، اللہ تعالیٰ فرمایا اس دین کے پودے لگاتے رہتے ہیں. تو ایسے علماء شروع سے لے کر صحابہ سے لے کر آج تک اور آگے قیامت تک رہیں گے دنیا میں کہ جو دین پر آنے والے کسی بھی سوال کا جواب دیں گے آپ کو. یہ نہیں آدمی کہہ سکتا کہ جی میرے ذہن میں بڑے سوال تھے اور میں نے علماء سے پوچھا جواب نہیں ملا. یہ بات جو ہوتی ہے نا، یہ یا تو پوچھنے والے کی کوتاہی ہوتی ہے کہ اس نے جہاں اس سوال کا جواب چاہیے تھا وہاں پوچھا ہی نہیں ہے اور تھک گیا. کیونکہ ہر سوال کا جواب ہر آدمی دینے والا نہیں ہوتا. جیسے آپ کہیں کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور پیچیدہ سے پیچیدہ بیماری آپ لے کر چلے جائیں تو ہر ڈاکٹر نہیں جواب دے گا. ہاں وہ یہ بتا دے گا آپ کو کہ بھائی یہ کیس جو ہے نا یہ فلاں کا ہے، میں جنرل فزیشین ہوں،
یہ جو تمہارا مسئلہ ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ زیادہ ہے، آپ کے ہارٹ میں جو اگر جو ECG آپ کی آ رہی ہے نا تو یہ تو کوئی مناسب نہیں ہے، آپ ایسا کریں ہارٹ اسپیشلسٹ سے مل لیں، آپ کو مسئلہ ان کا ہے، وہ آپ کو ڈیل کریں گے. یا اگر جو ہے وہ دماغ کا ہے، نیورو کا ہے، تو نیورو کے پاس چلے جائیں، فلاں کے پاس چلے جائیں، تو یہ وہ آپ کو ریفر کر دے گا. آپ کہیں گے یہ تم کیسے ڈاکٹر ہو بھائی، تم میرے مسئلے نہیں حل کر سکتے. وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے بات آپ کی، میں جنرل فزیشین ہوں، یہ مسئلہ اسپیشلسٹ کا ہے، یہ اس نے کرنا ہے. تو اسی طریقے سے دین میں بھی اللہ تعالیٰ نے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. کسی کو بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرنے دیا، حالانکہ وہ بڑے تھے، اس وقت ان سے بڑا کوئی واقعتاً نہیں تھا. ان سے سوال ہوا نا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے دنیا میں روئے زمین پر؟ کہا میں. ان کی بات ٹھیک تھی کیونکہ اولو العزم پیغمبر ہیں. اولو العزم پیغمبر معمولی نہیں، پیغمبر تو خود پیغمبر ہوتے ہیں، پھر ان میں سے 313 رسول ہیں نبیوں میں سے، پھر ان میں سے آگے جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں. تو ان سے بڑا تو واقعی کوئی نہیں تھا، لیکن دعویٰ نہیں کرنے دیا، دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں کی کہ آپ نے یہ بات ایسے کیوں کی، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، بھلے آپ ہی تھے. تو اس لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا ہوں بس، اور جس سوال کا جواب میں نے نہیں دیا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا، یا میں نے جو سوال اٹھایا اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ سب دعوے بچگانہ ہوتے ہیں، دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی کر سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ دین پر آنے والے ہر سوال کا جواب ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے کسی مسئلے پر بھی کوئی بھی سوال تم لے آؤ، خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میں 5 منٹ میں تمہیں اس کا تسلی بخش جواب دوں گا. اور پھر فرمایا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے. یعنی ایک طالب علم کا اگر یہ حال ہے تو جو علماء ہیں واقعتاً ان کی بڑی شان ہے. ان کی کثر نفسی ہے کہ اپنے آپ کو وہ کم سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ایک علامت بھی ہوتی ہے دینی علوم میں جو جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے اندر تواضع بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، اصل بڑے تو آگے ہیں، اصل بڑے تو دوسرے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اس انسان کے پاس جو علم ہے وہ وہبی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، خاص انعام ہے. اسی لیے اس کے علم نے اس کے اندر اکڑ پیدا نہیں کی، تکبر پیدا نہیں کی، انانیت پیدا نہیں کی. اگر علم انسان کے اندر انانیت پیدا کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سورس رحمان نہیں شیطان ہے، کیونکہ انا شیطان نے کی تھی، انا خیر، کہ میں بہتر ہوں. تو دین کا علم جتنا انسان کے اندر آتا چلا جاتا ہے، صحیح طریقے سے ہو، اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ ہو، تو اس سے انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا سوال کا جواب نہ ہو. البتہ جو فرق آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے ایک تو سوال کرتا نہیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے، خود ہی اپنے ذہن میں ایک سوال اٹھاتا ہے اور پھر کہتا ہے اس کا جواب تو ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا. یا یہ کرتا ہے کہ اپنے ذہن میں الٹ سلٹ جواب پیدا کرتا ہے، پھر اس جواب پر پھر سوال پیدا ہو جاتا ہے، پھر شیطان کے ساتھ لڑنے کی بیچارہ کوشش کرتا ہے اور تھک ہار جاتا ہے. یعنی اپنے اندر ہی اندر اس نے عدالت سجا لی اور دلائل دینا شروع کر دیے. یہ بھی خرابی کی بات ہے. اس کی بجائے ہو سکتا ہے اس کو سوال ہو ہی غلط، یعنی بالکل بچگانہ سوال ہو، کس چیز کی تو دھیان ہی نہیں گیا اس کا. یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے ذہن میں ایک جواب کا خاص اس نے کرائیٹیریا بنا رکھا ہوتا ہے. مثلا اس قسم کا مجھے جواب ملے پھر تو میں مطمئن ہوں گا، لیکن اگر کوئی اور جواب ملا تو پھر میں مطمئن نہیں ہوں گا. اور پھر وہ جاتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے، علماء سے پوچھتا بھی ہے، تو جواب اس کی اپنی مرضی کا نہیں ملتا. مثلا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ گیم ہے، جیسے آج کل کی مثال نوجوان اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ گیم جائز ہے نہ جائز ہے. پچھلے دنوں ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں سنوکر کلب بنانا چاہتا ہوں، میرے پاس بیسمنٹ میں جگہ خالی ہے
تو میں جدوں سنوکر بناؤں، میں نے ساری فیزیبلٹی بنوا لی اس کی، کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیا یہ وہ فلاں فلاں. تو اسی دوران مجھے جو ہے نا خیال آیا کسی بات کو سن کر کہ پوچھ تو لوں کہ شریعت میں یہ جائز بھی ہے ناجائز ہے. تو میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے بھائی، کیونکہ کھیل کے بارے میں شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کو دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیتا، یا دین کا فائدہ دے، آخرت کا فائدہ دے، یا دنیا کو کوئی فائدہ دے، ورزش ہے، دماغی اعتبار سے کوئی فائدہ دیتا ہے، وہ تو کھیل ٹھیک ہے، اور فائدہ بھی معتد بھی ہونا چاہیے جو کاؤنٹیبل ہو. ایسے چھوٹا موٹا نہیں، چھوٹا موٹا فائدہ تو شراب میں بھی ہے، ادروائز کوئی کھیل جائز نہیں ہے اس کے علاوہ. اب وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ مسئلہ تو پہلے بھی سنا ہوا ہے، فلاں جگہ گیا انہوں نے بھی یہ بتایا، آپ بھی یہ بتا رہے ہیں، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ بیچارہ اتنی تیاری کر چکا ہے، ذہن بنا چکا ہے سب چیزوں کا، تو ایک دم اس کو جو ہے وہ آگے سے وہ آ گیا، بلاکیج آ گئی آگے سے. اب جواب تو اس کو مل رہا ہے اور پوری لاجک کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن وہ جواب اس بیچارے کو ہضم نہیں ہو رہا. تو یہ جواب کا مسئلہ نہیں، یہ ہاضمے کا مسئلہ ہے کہ آدمی نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے خاص نہج کا، اس کے خیال میں جواب چاہیے اس کو وہ جو اس کی مرضی کا ہے. اب وہ بھی یہی کہے گا جواب نہیں ملا، ایسی بات تو نہیں کہ جواب نہیں ملا اس کو. تو بعض دفعہ وجہ یہ ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض سوال آدمی کر لیتا ہے، سوال تو اس کے ذہن میں کہیں سے آ گیا، کسی نے بتا دیا، کسی نے انجیکٹ کر دیا، سوال ذہن میں آ گیا، لیکن اب اس کا جو جواب جاننے کے لیے جتنی علمی سطح چاہیے وہ اس بندے کی نہیں ہوتی، سوال کرنے والے کی وہ سطح نہیں ہے. یعنی ایک آدمی یوں سمجھے کہ اس کی سطح پرائمری کی بھی نہیں ہے، اسکول نہیں پڑھا اس نے، مثلا انگوٹھا چھاپ ہے. اور ویسے بھی ذہنی سطح ہوتی بعض دفعہ، چلو آدمی نے اسکول نہیں پڑھا ہوتا لیکن ذہن شارپ ہوتا ہے انسان کا، کہ اس کو بات سمجھائی جائے تو آرام سے سمجھ جاتا ہے. اب وہ سوال اٹھا دے بہت اوپر جا کر لیول کا، کوئی کیمسٹری کا یا فزکس کا یا میڈیکل کی بہت پیچیدہ قسم کی کوئی سوال کو لے کر چلا جائے ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اس کا مجھے جواب دیں، انجینئر صاحب مجھے جواب دیں. اب وہ انجینئر کہے گا بھائی سوال کا جواب تو ہے، لیکن آپ کو میں کیسے سمجھاؤں یہ بات؟ وہ کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، آپ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے، آپ کو جواب نہیں آتا، اس کا مطلب آپ باتیں بنا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں. تو اب وہ سوائے بے بسی کے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ خاص اہلیت بن کے آئے انسان کی، اس حد تک جب پہنچے گا تو اس کو جواب مل جائے گا. اور ایسے موقع پر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں میری بات پر اعتماد نہیں، تم ایسا کرو اپنے اعتماد والا کوئی انجینئر میرے سے پاس لے آؤ، کوئی ڈاکٹر لے آؤ، میں اس کے سامنے یہ جواب اس کو دے دوں گا کہ اس سوال کا یہ جواب ہے. وہ اگر تمہیں کہہ دیں کہ جواب ٹھیک دیا تو بس پھر تم تصدیق کر لینا، ورنہ اس کے علاوہ کیا طریقہ اختیار کروں کہ میں تمہیں 16 سال یا 10 سال یا 20 سال جتنی محنت کر کے اس جواب کی سطح پر انسان پہنچتا ہے، تمہیں میں 10 منٹ یا 20 منٹ میں کیسے پہنچاؤں یہاں تک؟ تو بعض دفعہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ بنیادی طور سے ہمارے پاس دین کا جو بالکل انیشیل علم ہونا چاہیے، بالکل بنیادی وہ بھی نہیں ہوتا. اور ہم نے سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم قرآن، ہم حدیث جو ہے نا، ہمیں براہ راست علماء ہمیں مطمئن کریں ہمیں کسی بات پر، حالانکہ ہمارے پاس اتنی استعداد ہی نہیں ہوتی. استعداد مراد ہے کہ وہ علوم یا وہ بنیادی چیزیں، بیسک کانسیپٹس کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اس کے بعد. اب ایک آدمی نے بالکل سادہ جو سمجھے کہ جمع، نفی، ضرب، تقسیم بھی نہیں جانتا، اور اب وہ کہے کہ مجھے مسئلہ فیصل غورت سمجھا دیں، جیومیٹری کا مسئلہ ہے، تو اب آدمی اس کو کیسے کوئی پروفیسر سمجھائے گا؟ پہلے اس کو عادات سمجھائے گا، پھر اس کو یہ چیزیں ساری سمجھائے گا، پھر جا کر اس کو یہ مسئلہ سمجھائے گا. تو ہم ایک تو یہ نہیں ہوتا، اور پھر دوسرا علماء اگر یہ تجویز کریں کہ بھائی آپ ایسا کرو، دین کا کچھ بنیادی علم حاصل کر لو، کم سے کم کچھ 6 مہینے سال لگا کے، آخر تمہیں ایک سوال شریعت پہ تنگ کر رہا ہے تو اس سوال کی اتنی کاسٹ تو ہے کہ آپ اس کے لیے 5-6 مہینے لگا لو دین کو سمجھیں. اگر یہ آپ کا سوال اتنا اہم ہے کہ آپ کے دین ایمان پر مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کی اتنی کاسٹ تو پے کرنی چاہیے آدمی کو. دنیا کے لیے تو اتنی کاسٹ پے کرتا ہے، تو دین کے لیے اتنی کاسٹ نہیں پے کر سکتا کہ چلو میں کچھ 6 مہینے، کچھ 4 مہینے، 5 مہینے لگا کر جو علماء کہہ رہے ہیں بھائی بنیادی باتیں سیکھ لو، اس کے بعد تمہارے
90% جو سوالات ہیں دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، وہ خود ہی جواب مل جائے گا تمہیں خود پتہ چل جائے گا یہ سوال تھا ہی نہیں، یہ سوال بنتا ہی نہیں، میں تو ایسے سوال بنا کے بیٹھا ہوا ہوں. اور باقی جو 5-10% رہ جائیں گے وہ پھر تمہیں جواب سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ سوال تو اٹھتے ہی رہتا ہے انسانی ذہن میں. لیکن بہت سارے سوالات جو ہیں وہ غلط طور پر ہمارے ذہنوں میں آ چکے ہوتے ہیں، اور نتیجہ ہوتا ہے ہماری اپنی کوتا علمی، شریعت کی بنیادی باتیں ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، سمجھی نہیں ہوتی، اور نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں. کس سے بدگمان ہوتے؟ علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب صحیح ڈیل نہیں کرتے، یہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں جی، لوگوں کو جواب نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے. تو اس میں ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے کہ ہم نے مسئلہ دانت کا تھا، ہم چلے گئے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کیسے ڈیل کرے گا اس کو؟ یا یہ ہے کہ ہم خود اس راستے پہ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتے جس راستے پر چل کر آگے ہمیں آسانی سے اس بات کا جواب مل سکتا ہے. لیکن بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اگر دین کے بارے میں انسان کو کوئی سوال پیدا ہو تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. اب اس کے لیے پھر جو کرنا پڑے کرے. اگر کوئی عالم دین اسے کہتا ہے جس پر اس کو اعتماد ہے کہ بھائی تم یہ کتاب پڑھ لو، مہینہ لگا کر 2 مہینے لگا کر اس طریقے سے پھر آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، تو اس کو لگانا چاہیے. یہ نہ کہ یہ مجھے ٹرخانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اگر اسی رویش پہ آپ رہے نا کہ میں آج اس کے پاس پھر کل اس کے پاس کرتے کرتے جا کے اس طریقے سے میں کوئی علم کلیکشن کر لوں، جو پھیری کر کے پھیری والے جیسے کوئی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ کباڑ والے چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آدمی کباڑ اکٹھا کرتا ہے. کسی خاص طریقے سے اگر علم کو مکمل کر لیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ورنہ پھر آدمی جو ہے نا شک میں ہی رہتا ہے. فلا تکونن من الممترین، اس لیے فرمایا لقد جاءک الحق من ربک، اللہ کی طرف سے تو حق آ چکا ہے، یعنی دین حق ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ وقت نکالنا پڑتا ہے، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. بہرحال فلا تکونن من الممترین، فرمایا کہ اب شک کرنے والوں میں سے کبھی بھی نہ رہنا، بات کو کلیئر کرنا. شک یہ گھن ہوتا ہے جو انسان کے اندر لگ جاتا ہے اور پھر اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا. پہلے اس کا دین تباہ کرتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے. شک ایک ایسا مرض ہے. آگے فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور نتیجتاً کیا ہوا؟ اپنا ہی نقصان کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.